تو گویا کہ جو بھی ملک قائم رہتا ہے بنیادی طور پہ اس کے دو محافظ ہوتے ہیں، ایک اس کے سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ایک اس کے نظریات کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب تک یہ مضبوط ہوتے ہیں ملک مضبوط رہتا ہے، جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ یہ آزادی کا ایک مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا ہم نے حاصل کر لیا، حقیقی آزادی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان میں قانون کیا ہوگا، آپ نے ملک کو حاصل کر لیا، چلائیں گے کیسے؟ فرمانے لگے قرآن کریم سے بڑا قانون ہمارے پاس اور کیا ہے۔ جب پاکستان بنا تو ہم نے آئین بنایا، اور آئین کی پہلی شق یہ رکھی کہ حاکمیت اعلیٰ پاکستان کی جو ہوگی وہ خداوند تعالیٰ کی ہوگی۔ دوسری شق آئین کی یہ طے کی گئی کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس ملک میں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا جھنڈا بھی تو اللہ کے نام پر لیا گیا ہے، یہ بھی تو کلمہ طیبہ کی برکت سے لیا گیا ہے، یہ بھی تو اسلام کے نفاذ کرنے کے لیے لیا گیا ہے، تو اس کی محبت کیسے کم ہو سکتی ہے ہمارے دلوں میں؟ اس کا جھنڈا ہم کیسے نیچے ہونے دے سکتے ہیں؟ اس کا عالم ہمارا کیسے نکو ہو سکتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں زندہ ہیں، ہمارے خون میں ایک قطرہ بھی خون کا ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے؟ یہ جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ الحمدللہ اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، اور جو آیت قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا تعلق بھی ایک ملک سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور وہ ایک طرح سے اس میں آزادی مانگ رہے ہیں۔ آزادی کا مانگنے کا انداز کیا ہے میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے بھی کہا تھا ایک موقع کے اوپر، کیا کہا تھا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب میرے شہر کو، یعنی یہ جو مکہ مکرمہ کو وہ آباد کرنے والے تھے، بیت اللہ کو آباد کرنے والے تھے، یہاں پر ایک شہر بسانے والے تھے، یہاں ایک نیا ملک، ایک نئی اسٹیٹ قائم کرنے والے تھے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے اے میرے رب هذا البلد آمنا، سب سے پہلی چیز جو میں اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ دوسری چیز کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دوسری ہے اللہ میں آپ سے یہ بات مانگتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اور میرے اولادوں کو بھی اس بات سے بچائیے گا کہ ہم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ غور کیا جائے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سی دعا ہے، بلکہ بہت ہی حیرت انگیز دعا ہے کہ اتنی زیادہ پرمغز اور اتنے مختصر الفاظ کے اندر ایک اسٹیٹ کا ایک بنیاد، ایک ڈھانچہ اور ایک ہمارے سامنے فریم ورک رکھ دیتی ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ کو اس کی قدر نہ ہو اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں تو بڑے مظالم ہیں، تو ذرا کچھ دن جا کے مقبوضہ کشمیر میں گزار کر آ جائیں، پتہ چل جائے گا کہ مظالم کس کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آزادی کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، ہمیں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، ہمیں اپنی اظہار خود رائے، ہمیں اپنی مختاری نہیں ہے، ہمیں خود مختاری نہیں ہے، ہمیں اپنے رائے کے اظہار کرنے کی، تو ذرا ایک دن ذرا غزہ میں گزار کے آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آزادی ہے آپ کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی۔ دنیا میں کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر تباہیاں اور ہلاکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان صبح نکلتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ رات میں گھر بھی پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا۔ عورتیں الوداع کر کے نکالتی ہیں شوہر کو کہ پتہ نہیں زندہ بھی آئے گا یا مردہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہیں، اس ملک کے اندر مظالم ہیں، تو ذرا مغربی ممالک کا ایک چکر لگائیں جہاں پر ٹیکس ہم سے دگنا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ 17%، یعنی اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو 17 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بہت سے ممالک میں ٹیکس 40% 42% بھی ہے۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔
اور یہ نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں، ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ہمیشہ کی سلامتی مانگیں کہ یہ آزادی ہماری برقرار رہے، سلب نہ ہو، ہماری ناشکریوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ یہ آزادی کا ایک مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا ہم نے حاصل کر لیا، حقیقی آزادی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو بر صغیر کے رہنے والے تھے، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، انگریزوں سے آزاد ہوا۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ حلوے کی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں یہ دے دیا گیا ہو کہ ہم نے مانگا کہ ہمیں ایک حصہ چاہیے اور ہمیں دے دیا گیا، نہیں۔ 1857 تحریک آزادی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اہل علم اس آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی ایک اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ حکومت چاہیے، ہم نہیں رہیں گے اس انگریز کے ماتحت، ہم نہیں رہیں گے ایک ظلم و ستم کے اس بازار کے تحت۔ اور پھر اس قافلے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے اندر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ایک طرف ہماری سیاسی قیادت تھی، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دوسری طرف ایک علمی قیادت ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم علی محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان میں قانون کیا ہوگا، آپ نے ملک کو حاصل کر لیا، چلائیں گے کیسے؟ فرمانے لگے قرآن کریم سے بڑا قانون ہمارے پاس اور کیا ہے؟ جس ملک کو آزاد ہی کلمہ طیبہ کے نام پر کیا گیا ہو، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ان نعروں سے گونج کر جس پاکستان کو حاصل کیا ہو، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا، ہم نے اس کے حقیقی معنوں کو چھوڑ دیا۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے جو جھنڈا بلند کیا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے علم بلند کروایا گیا، اور مغربی پاکستان کے اندر سب سے پہلے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ایک علم بلند کروایا گیا۔ یہ واضح اس بات کی علامت تھی کہ اس ملک کے حصول میں جتنا کردار ہماری سیاست کا اور عوام الناس کا تھا، اتنا ہی کردار اور قربانیاں ہمارے علماء اور اہل علم کی تھی۔ اب آپ یہ بات سمجھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قرآن کی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ امن و امان کا گہوارہ بنانا کس کا کام ہے؟ عسکری قیادت کا کام ہے، فوج کا، پولیس کا، رینجرز کا، ہمارے جو تحفظ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کام ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی ملک کا پہلا اسٹیک ہولڈر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ملک قائم رہے گا تو امن و امان سے قائم رہے گا، اور امن و امان جب ہی قائم رہے گا جب یہ ادارے قائم رہیں گے، ورنہ تو حال وہ ہو جائے گا کہ کسی کی نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ آبرو محفوظ۔ تو پہلے اسٹیٹ کا اسٹیک ہولڈر نکلے ہمارے سامنے رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ جو امن و امان کے تعینات کرنے والے ادارے ہیں۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسرا اسٹیک ہولڈر جو کسی اسٹیٹ کا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اہل علم ہیں جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو بتائیں کہ یہ چیز شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تمہیں اس سے بچنا ہے۔ تو گویا کہ جو بھی ملک قائم رہتا ہے بنیادی طور پر اس کے دو محافظ ہوتے ہیں، ایک اس کے سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ایک اس کے نظریات کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب تک یہ مضبوط ہوتے ہیں ملک مضبوط رہتا ہے، جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا میڈیا کے اوپر، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، انہی دو چیزوں کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے اداروں کے خلاف،
ہماری فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف، اور ہمارے جو ہے وہ نظم قائم کرنے والے، امن و امان قائم کرنے والے، ان کے خلاف ہوتا ہے کہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، کسی طرح عوام کو ان کا باغی بنایا جائے، کسی طرح باور کرایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں، تاکہ لوگ بھڑکیں اور ان سے لڑیں۔ جب ان سے لڑیں گے، بغاوت کریں گے، ملک کمزور ہو جائے گا۔ اور دوسرا پروپیگنڈا آپ کو نظر آئے گا اہل علم کے خلاف۔ لاکھوں مدارس ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں مدارس کے اندر لاکھوں بچے ہیں، اور لاکھوں بچوں کے اندر کوئی ایک بچے کی اگر ہلکی سی کوئی ویڈیو نکل کے آئی تو اس کو ایسا شو کرایا جائے گا مارنے کا، جیسے پورے مدارس کے اندر، لاکھوں مدارس میں بچوں کے ساتھ بس یہی ظلم و ستم ہوگا۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار، یہ ایک طرح سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے کھیلنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں سے، کیونکہ ملک کی بنیاد میں صرف یہ دو ہی خون ہیں، ایک جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری عسکری قوتیں، اور ایک جو اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے اہل علم، ہمارے علماء، ہمارے صلحاء، جو اس ملک کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تب بھی خون دینے والے تھے، اور آج ملک کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، آج بھی ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، آج بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج بھی ایک عام آدمی کو یا کسی اور لوگوں کو کم ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اہل علم کو ٹارگٹ زیادہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر ملک کو کمزور کرنا ہے تو ان دو طبقوں کو نشانہ بنانا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی آزادی ہے کیا۔ حقیقی آزادی کسی ملک کے حاصل کرنے کا یا کسی ایک زمین کے ٹکڑا لینے کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا تو یہ ٹکڑا ہمیں مل گیا، نہیں، ہم انڈس ویلی سویلائزیشن میں ہیں، یہ سندھ، بلوچستان، پنجاب پاکستان سے بہت پہلے کے ہیں، اور یہ انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ جو ہماری دریائے سندھ کے دونوں طرف کی آبادیاں ہیں، ان کی تاریخ تو 5000 سال پرانی۔ موہنجو داڑو جیسے 4,000 ساڑھے 4,000 سال پرانے جب نیچے سے کھنڈر نکل کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو آبادیاں بہت پرانی ہیں، بہت قدیمی۔ وقتی طور پہ کسی سرحدوں کا تعین ہو جانا یہ تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، آج ہے، 70 سال پہلے نہیں تھا، 100 سال پہلے کچھ اور تھا، اگلے 200 سال بعد ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے۔ یہ سرحدیں تو کوئی حتمی تھوڑی ہیں، یہ تو بنتی سنورتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اصل آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ مہیا کی ہے کہ جہاں ہم اپنی مرضی کی اور اپنی چاہت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب انگریز کا دور تھا تو قرآن کو ہم آئین کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے، ہم پہلی شق آئین کی یہ شامل نہیں کر سکتے تھے کہ حاکمیت اعلیٰ خداوند تعالیٰ کی ہوگی۔ جب پاکستان بنا تو ہم نے آئین بنایا اور آئین کی پہلی شق یہ رکھی کہ حاکمیت اعلیٰ پاکستان کی جو ہوگی وہ خداوند تعالیٰ کی ہوگی۔ دوسری شق آئین کی یہ طے کی گئی کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس ملک میں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ دارالاسلام ہونے کے لیے بنیادی یہی دو شرطیں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر تو حدود نافذ نہیں کی گئی، یہاں تو دیکھو سود چل رہا ہے، یہ دارالکفر ہے۔ دیکھیں عملی کوتاہی کہیں بھی کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، میری عملی کوتاہی ہے، میں نہیں اٹھ سکا، میں نہیں پہنچ سکا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے میں دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ تو پاکستان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نظریاتی طور پہ محفوظ ہے، ہم نے اس کے آئین کی شق یہ رکھی ہے کہ یہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی، رسول اللہ کی حاکمیت ہوگی، دین کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، ہمارے سیاسی لوگوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ احکام نافذ کر دیے، کچھ کے اندر پس و پیش کا شکار ہے، ہمارے اشرافیہ میں بھی کچھ کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ یہ پاکستان دارالاسلام نہیں۔ دنیا کی پہلی سلطنت جس کا وجود ہی کلمہ طیبہ کے نام پر ہوا ہو، اس سے بڑا دارالاسلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ کے بعد پاکستان ہی وہ جگہ ہے کہ جس کا وجود کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چلے جائیں آج غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، ہندوستان میں جا کے دیکھ لیں کتنی جگہ پر گائیں کاٹنے کے اوپر انسانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے حکمران کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں آج یہ بات کہ یہ کیا بات ہے کہ کسی جگہ پہ پتہ چلا کہ فلانے جگہ پر جو ہے وہ گائیں کاٹی گئی تھی تو وہاں پر جو ہے جا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا کہ انہوں نے ہمارے گاؤں ماتا کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔
وہاں پر جو ہے وہ گلی گلی محلوں میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اگر تم لگاؤ گے تو ہندوستانی ہو ورنہ ہندوستانی نہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ذرا سا بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا ذمہ دار کسی مسلمان کو ٹھہرا کر اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، ان کی آبادیوں کو جلا دیا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے اور ان کو حکومتی عہدوں سے بالکل فارغ کر دیا جائے، حکومت میں سلطنت میں ان کا کوئی عمل دخل برقرار نہ رکھا جائے، ایسی پالیسیاں بنا دی جائیں کہ یہ انگوٹھے کے نیچے بالکل دب کے مسل کے رہ جائیں۔ اگر آپ کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے تو جا کر دیکھ لیں، یہ حال ہے ہمارے پڑوسیوں کا، یہ حال۔ اگر آپ کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے تو جا کے فلسطین کے، افریقہ کے بعض علاقوں کے یا جہاں پر برٹش راج رہا ہے ان علاقوں کے جا کے حالات دیکھیں، کتنے ظلم و ستم مچائے گئے۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی جلیانوالہ باغ کا واقعہ کہ جو ہندو انگریز کی حکومت کے خلاف نکلا سب کو ایک میدان میں جمع کر کے گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ کتنے علماء کی لاشوں کو جو ہے وہ سور کی جو ہے وہ کھال کے اندر لپیٹ کر آگ سے جلا کر ان کو درستوں سے لٹکا دیا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر تمہاری حکومت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، ہمیں ایک سلطنت دی ہے، ہمیں ایک جگہ دی ہے کہ جہاں آزادی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی دینی عبادات پر عمل کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ عیدیں مناتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر اسی طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، خوشی کا موقع تھا، بچیاں نغمے گا رہی تھیں، آپ گائیں، ملی نغمے گائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ اس میں مٹھائیاں بانٹیں، آپ اس پہ اپنے گھروں پہ پرچم پاکستان کا جو ہماری وطن کی محبت کی علامت ہے اس کو بلند کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وطن کی محبت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، آخری کنارے پر پہنچے، پیچھے مڑے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگے اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر تیرے نکالنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ انک لتحب اللہ تعالی فی الارض، کہ تو اللہ کو سب سے محبوب ہے، اللہ کے رسول کو سب سے محبوب جگہ ہے، تجھ سے میری محبت اتنی زیادہ ہے، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں سے نکالا جا رہا۔ تو وطن کی محبت ہونا یہ انسان کی ایک فطرتی چیز ہے، اپنے پرچم کی محبت ہونا یہ فطرتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا غزوہ خیبر کے وقت میں، کل میں اس جھنڈے کو ایسے آدمی کے حوالے کروں گا کہ اس جھنڈے کو حوالے جس کو کیا جائے گا اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اگلے دن حضرت علی کو بلایا اور رایا علم ان کے حوالے کیا، جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ جب حضرت علی گئے خیبر کو فتح کر گیا۔ اتنی محبت ہوتی تھی مسلمانوں کے دلوں میں اپنے پرچم سے اور اپنے وطن سے کہ جب غزوہ موتا کے اندر حضرت اسامہ ابن زید کو شہید کر دیا گیا تو جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرنے نہیں دیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھ کر کفار نے حملہ کر دیا ان کے اوپر کہ یہ اگلے لیڈر بن گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں ہی بتا دیا تھا کہ اسامہ ابن زید شہید ہوں گے، ان کے بعد عبداللہ ابن جعفر کو اپنا امیر بنا لینا۔ عبداللہ ابن جعفر شہید ہوں گے، عبداللہ ابن رواحہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ تو امیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو علم بلند رکھتا تھا، اپنا جھنڈا بلند رکھتا تھا۔ تو جیسے ہی ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرا عبداللہ ابن جعفر نے اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کا دایاں ہاتھ جس میں جھنڈا تھا وہ کاٹ دیا، آگے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں ہاتھ کاٹا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر جھنڈے کو اس طرح سینے سے چمٹا لیا، لیکن اپنا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ کفار نے آگے شہید کیا تو عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے اور آگے انہوں نے مسلمانوں کا علم اٹھا لیا۔ یہ اپنے پرچم سے محبت ہی تو ہے، یہ اپنے وطن سے محبت ہی تو ہے، یہ دین اسلام سے محبت ہی تو ہے۔ پاکستان کا جھنڈا بھی تو اللہ کے نام پر لیا گیا ہے، یہ بھی تو کلمہ طیبہ کی برکت سے لیا گیا ہے، یہ بھی تو اسلام کے نفاذ کرنے کے لیے لیا گیا ہے۔ تو اس کی محبت کیسے کم ہو سکتی ہے ہمارے دلوں میں؟ اس کا جھنڈا ہم کیسے نیچے ہونے دے سکتے ہیں؟ اس کا عالم ہمارا کیسے نکو ہو سکتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں زندہ ہیں، ہمارے خون میں ایک قطرہ بھی خون کا ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے؟ یہ جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہو سکتا، یہ عالم کبھی نیچے نہیں ہو سکتا جب تک ہماری جان ہے۔ تو اس ملک کی حفاظت کرنا بنیادی طور پر یہ ہمارا ایک دینی، ایمانی، اخلاقی فریضہ ہے۔ اور
میں نے آپ سے عرض کیا کہ حقیقی آزادی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ہمیں قرآن کو نفاذ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ایک جگہ عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ اگر ہم ملکی طور پر ایوانوں کے اندر اس کا نفاذ نہیں کر سکتے، جہاں کر سکتے ہیں وہاں تو کریں. میرے گھر میں میری حکومت ہے، میں گھر کا بڑا ہوں، سرپرست ہوں، میں اپنے گھر میں کسی ایسے غیر شرعی کام کو، اللہ اور رسول کے خلاف کام کو نہیں ہونے دوں گا. اگر کوئی بیٹا میرا سود کے اوپر مال لیتا ہے، دیتا ہے، میں منع کروں گا بھائی یہ تو سود حرام ہے، اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اس سے بچنا ہوگا. کوئی گانے سنتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جوا سٹے کے اندر مشغول ہے، میں اپنے ماتحت لوگوں کو اس پہ مجبور کروں گا کہ بھائی اس گھر میں تو میری سلطنت ہے، یہاں تو میں دین اور ایمان اور اسلام کا تحفظ کر سکتا ہوں، میں کیوں نہ کروں. آپ حیران ہوں گے اس وقت مغرب کے اندر ہم ان کے واقعات اور ان کے حالات پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ کتنی توجہ کرتے ہیں وہ لوگ. امریکہ میں، برطانیہ کے اندر مسلمان گھرانے بڑا پردے کا اہتمام، بچوں کو قرآن پڑھانے کا اہتمام، آن لائن علماء سے پڑھنے کا اہتمام، درس پڑھنے کا اہتمام. یہاں پہ لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا تحفظ نہیں کیا، ہماری اگلی نسل یا تو یہودی ہو چکی ہوگی یا ہماری دہریہ ہو چکی ہوگی، ایتھیسٹ بن چکی ہوگی. اگر ہم نے بچوں کو اسکول بھیج دیا تو بچوں کو تو اسکول میں LGBTQ، لیسبین، گیز اور یہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے. ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں ان کے ہاتھ؟ اسکولوں میں انگریزی پڑھتے ہیں، بچوں کو لا کے گھر میں اردو سکھاتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں تاکہ ان کا دین سے، ایمان سے تعلق قائم رکھیں. وہ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جس گند کے اندر رہ رہے ہیں، انہیں بڑی قدر ہے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ملک دیا، ہر طرف ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمات اور اس کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور ہماری نعت کے نیچے اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہمارے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتا. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بچہ جو ہے وہ اگر کسی غلط کام میں پڑا ہوا اس کی مرضی ہے. تو ہمیں اپنی اگر تحفظ، اپنی سلطنتوں کو، ایمان کو، آزادی کی نعمت کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے. ہمیں دنیا کے اندر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے دو پروپیگنڈے آئیں، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا. ایک ہماری جو سرحدوں کے تحفظ کرنے والے ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا آئے، کسی بھی قسم کی واردات آئے، عملی کمزوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی جنرل خراب ہو سکتا ہے کوئی کسی کرنل کے اندر ذاتی طور پہ خرابیاں ہو سکتا ہے کسی میجر کے اندر ذاتی طور پہ خرابیاں، لیکن من حیث المجموع ہرگز نہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی بدکار نکل جائے، کوئی عالم بہت خراب عمل کا نکل ہے، ہو سکتا ہے کوئی عالم جو وہ شراب نوشی کرتا ہوا نکل ہے، من حیث المجموع ہرگز. یہ دو طبقے ایسے ہیں کہ جب تک محفوظ رہیں گے، آپ کا ملک محفوظ رہے گا، آپ کا گھر محفوظ رہے گا، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے. اگر یہ دو طبقے کمزور ہو گئے، آپ کا ملک بھی گیا، آپ کا گھر بھی گیا، آپ کے بچے بھی گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آزادی کے معنی سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا ہے تو آزاد اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ناچیں، ہم گائیں، ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں، ہم یہاں پہ نائٹ کلب اور بارز اور ڈانس کے جو ہے اڈے بنائیں، ہم یہاں میوزیکل نائٹس قائم کریں. آزادی ہم نے اس کے لیے نہیں لی. قربانیاں ہمارے بڑوں کی اس کے لیے نہیں دی. اگر ہمارے بڑوں کو پتہ چل جاتا کہ ہم جس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا خون اور اپنا گلا کٹوا رہے ہیں، اور ان ٹرینوں کے اندر جن ٹرینوں کو جلا دیا گیا، ہم وہاں پر جل رہے ہیں آگ کے اندر، وہ اس لیے کہ ہمارے بچے جا کے یہ بدکاریاں کریں گے تو شاید کبھی نہ آتے، شاید کبھی وہ اس ملک کو لینے کی جستجو نہ کرتے. ہم ان کی قربانی کی قدر کریں، ہم ان کی قربانی کا لاج رکھیں، اور ہم ان کی قربانی کو جو ہے ایک طرح سے عظمت اور احترام کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اس ملک اگر محفوظ ہے تو ان دو طبقوں کی وجہ سے محفوظ ہے. ایک جو ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے والے ہیں اور ایک جو ہمارے نظریات کا تحفظ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.